بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قبیلہ بلی کے دو آدمی ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے۔ وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت نیکی کے کاموں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا، چنانچہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں بھی وہاں موجود ہیں۔ جنت سے ایک آدمی باہر آیا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے شخص کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر نکلا اور شہید ہونے والے کو اجازت دے دی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ خواب سنایا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب تفصیل سے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں میں سے یہ زیادہ محنت کرنے والا تھا، پھر اسے شہادت بھی نصیب ہوئی، لیکن جنت میں دوسرا شخص اس سے پہلے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دوسرا اس پہلے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ یقیناً زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال میں اتنی رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درجات میں تو آسمان و زمین کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ لمبی زندگی اچھی ہے، بشرطے کہ اس میں نیکیاں کی جائیں۔ طویل عرصہ نماز روزے کا ثواب شہادت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ شہید کو مزید کچھ مخصوص انعامات حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ یہ وفد 200 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ نصف محرم 11 ہجری میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک شخص حضرت زرارہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر میں چند خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے خواب میں ایک گدھی دیکھی جس نے بکری کا بچہ دیا جو سفید اور سیاہ رنگ کا ابلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری باندی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ ابلک کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ۔ پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تمہارے جسم پر برس کے داغ ہیں جنہیں تم لوگوں سے چھپاتے ہو؟ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آج تک کسی شخص کو میرے اس راز کی خبر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے وہ ابلک ہے۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ والدین کے عادات و اطوار حتیٰ کہ بیماریوں تک کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ حضرت زرارہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نعمان بن منظر کو دیکھا کہ انہوں نے جھمکا، بازوبند اور پازیب پہنے ہوئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر فرمائی
کہ یہ عرب کا بادشاہ ہے جو اپنی بہترین اور بارونق حالت کی طرف پلٹ آیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی خواب میں چاندی کے بازو بند دیکھے تو اسے بھائیوں کی طرف سے قوت اور مدد حاصل ہوگی۔ حضرت زرارہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس کے کچھ بال سفید ہیں اور کچھ سیاہ ہیں، اور وہ زمین سے باہر نکلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی، یہ باقی مادہ دنیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ دنیا زیادہ گزر چکی ہے، اب تھوڑی سی رہ گئی ہے، کیونکہ سفید اور سیاہ بالوں والی بڑھیا عمر کا اکثر حصہ بسر کر چکی ہوتی ہے، بس اس کی تھوڑی سی عمر باقی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ بوڑھی عورت کو دنیا سے تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی کبھار اس سے آخرت بھی مراد ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ضد ہے۔ حضرت زرارہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے یہ خواب بھی دیکھا ہے کہ زمین سے آگ نمودار ہوئی ہے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور وہ آگ کہہ رہی ہے، جھلسو جھلسو، بینا ہو کہ نابینا ہو، لوگوں مجھے اپنا اہل اور مال کھانے کے لیے دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ ایک فتنہ ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ کیسا فتنہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے ایسے گتھ جائیں گے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں پنجہ ڈالنے میں گتھ جاتی ہیں۔ بدکار ان دنوں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا۔ مومن کا خون پانی سے بڑھ کر خوشگوار سمجھا جائے گا۔ اگر تیرا بیٹا مر گیا تب تو اس فتنے کو دیکھ لے گا، اور تو مر گیا تو تیرا بیٹا دیکھ لے گا۔ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی یہ اس فتنے کو نہ پائے۔ چنانچہ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا زندہ رہ گیا۔ آگے چل کر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ ڈالی۔ آگ کو فتنے سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ فتنہ آگ کی طرح جلدی پھیلتا ہے، لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔